اس طرف جو ہے میرے پیچھے غدیر خم ہے، تو غدیر خم اس طرف، میقات جحفہ اس طرف، وادی ثنیۃ اراک وہ سامنے، اور عباسی قلعہ وہ سامنے، اور یہ جو ہے مغفرت والی مسجد۔ یہ راستہ جو ہے مدینہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے راستہ چینج کر کے اس طرف جو ہے غدیر خم کی طرف جو ہے چلے گئے تھے۔ علی کے حوالے کیا اپنا بستر، نبوت چلی خود ابو بکر کے گھر، ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے سفر میں ہم ایک اور پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، وادی جحفہ کے اینڈ آف دی پوائنٹ۔ اس طرف جو ہے میرے پیچھے غدیر خم ہے، اور اس طرف یہ ساری جو ہے وادی جحفہ ہے، اور اس طرف جو ہے میرے سامنے ایک ثنیہ ہے۔ ثنیہ مطلب کہ وادی کی جو شروعات ہوتی ہے یا اینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ بچی موجود ہے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی مغفرت کی بشارت دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ ادا کیا تھا اس مسجد میں۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جو کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف سامنے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ قلعہ ہے عباسی دور حکومت کا، حجاج کرام کی حفاظت کے لیے۔ اور سامنے جو ہے اس وادی کے اس طرف جو سارے یہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند تھا اس کے درخت ہیں، اور ثنیۃ اراک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے پیچھے جو ہے میقات جحفہ ہے، اور یہ ساری وادی جحفہ ہے۔ اور اس طرف جو ہے غدیر خم ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، جو کہ یہ راستہ تھا اصل راستہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کر کے اس طرف جو ہے چلے گئے غدیر خم کی طرف، جہاں پہ مشہور خطبہ بھی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حوالے سے، اور صحابہ کو جمع کیا تھا۔ اور غدیر خم جو ہے اس کا واقعہ معروف ہے، وہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو غدیر خم اس طرف، میقات جحفہ اس طرف، وادی ثنیۃ اراک وہ سامنے، اور عباسی قلعہ وہ سامنے، اور یہ جو ہے مغفرت والی مسجد جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی، یہ سامنے جہاں پہ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مسجد جو بنی تھی اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جحفہ کی جو وادی ہے، وادی جحفہ، یہ وہی وادی ہے جہاں پہ جب اہل مکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اکثریت جو ہے وہ بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم انقل یعنی حم المدینہ الی جحفہ، کہ جو مدینہ کا جو بخار تھا وہ جحفہ میں لے کے آؤ۔ تو یہ وہی جحفہ ہے۔ اور یہاں پہ جو میقات ہے اہل مصر کی، مطلب اہل مصر وغیرہ جو اس زمانے میں یہیں سے سفر کرتے تھے، اور اہل شام بھی یہیں سے گزرتے تھے، تو ان کی جو میقات ہے اس وادی جحفہ میں ہے۔ اس طرف سامنے وہ آپ نے کسی اور ویڈیو میں اسی ہجرت کے سفر میں دیکھی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلوت کے لیے، مطلب جیسے وادی سفر میں ہوں قوافل کے ساتھ، تو ان کو کہا ہو کہ آپ لوگ آرام کرو وادی میں، اور خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ پہ آ گئے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ جب ان کو بشارت ملی، دعا مانگی مغفرت کے لیے امت کی، تو بشارت ملی، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مطلب ہے کہ طویل سجدہ ادا کیا تھا شکرانے کے لیے۔ مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا اوپر لے کے چلتا ہوں، اور اوپر سے جو ہے یہ میں آپ کو مناظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، ثنیہ اس کو بولتے ہیں جو وادی کا مطلب اینڈ ہو یا شروعات ہو، ٹھیک ہے۔ یہ وادی کا اینڈ ہے یا شروعات ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ باقی پتھر ہیں، وہاں پہ چلنا جو ہے بالکل محال ہے، اور اس میں سے صرف یہ جو ہے زمانوں سے راستہ بنا ہوا ہے جہاں سے قوافل جو ہے گزرتے تھے، جیسا کہ آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہاں سے بھی اور اس طرف سے بھی۔ باقی آپ دیکھیں یہاں سے جو ہے سفر کرنا نہ انسان کے لیے نہ جانور کے لیے جو ہے ایزی ہے، حتیٰ کہ آج کل گاڑی بھی نہیں جا سکتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قسم کے پتھر ہیں یہاں پہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ مسجد ہے جہاں پہ نماز بھی ادا کی ہے، اور یہ مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے
مسجد نہیں، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اور دعا مانگی تھی طویل، تو اللہ عز و جل نے جب امت کی مغفرت کی خوشخبری عطا ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ طویل سجدہ ادا کیا تھا، واللہ اعلم۔ اچھا، آپ لوگوں نے اکثر سنتے ہیں کہ حرہ تاریخ میں اس چیز کو حرہ بولتے ہیں، مطلب جہاں پہ یہ جو کالے نکیلے پتھر ہوتے ہیں جن پہ چلنا جو ہے محال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح مٹی جو ہے وہاں سے اوپر سے اڑ رہی ہے، اس پہاڑی کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں ساری مٹی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہوا بہت تیز ہے، میں آپ کو نشاندہی کراتا ہوں ہوا کتنی تیز ہے، یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں کتنی تیز ہوا ہے، وہ دیکھیں ساری مٹی جا رہی ہے۔ ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ اس کا نام ہے ثنیۃ عذراء، غدیر خم۔ سامنے یہ جو پہاڑ ہے اس سے تقریباً آگے 3-4 کلومیٹر جو ہے اس طرف ہے۔ انشاءاللہ ہم پہلے جو ہے جائیں گے جمعہ نماز پڑھنے مسجد جحفہ میں، میقات اہل جحفہ میں، اور پھر جو ہے انشاءاللہ واپس غدیر خم کی طرف جائیں گے، تاکہ جو ہے اس جگہ کا بھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا۔ آئیے یہاں سے جو ہے آپ کو میں درب الانبیاء جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ درب سے مطلب ہے کہ جو راستہ اختیار کرتے تھے، جو راستہ، ٹھیک ہے، اس کو درب بولتے ہیں۔ تو درب الانبیاء مطلب انبیاء علیہم السلام کا راستہ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انبیاء نے سفر کیا، لیکن پرانے زمانے سے یہ جو علاقے تھے مشہور تھے کہ جو قوافل ہوا کرتے تھے وہ صرف انہی ہی علاقوں سے سفر کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف راستہ بنا ہوا ہے، یہ ہزاروں سالوں سے یہی راستہ بنا ہوا ہے سفر کرنے کے لیے۔ نیچے وادی میں آپ دیکھیں وہ جو قلعہ ہے وہاں پہ مقصد ہے کہ اونچی جگہ پہ بنا ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ یہ راستہ کیوں بنایا گیا تھا؟ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے بارشیں آ جاتی ہیں تو وادیاں جو ہیں یہ پانی کی بھر جاتی ہیں، تو ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وادی کے اندر سے سفر کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ جو ہے ناممکنات میں سے ہوتا ہے کہ آپ وادی کے اندر سے سفر کریں۔ جیسے یہ نیچے دیکھیں آپ، ساری وادی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جیسے وہاں پہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوگا، جو حرۃ مشلل تھا، آبشار والا، جو جہاں پہ سراقہ ابن مالک کا واقعہ ہوا تھا، تو قوافل جو تھے وہ اس طرح جو حرہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سے سفر کرتے ہیں، نہ کہ بیچ وادیوں میں سے۔ بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بیچ وادی میں سفر کریں۔ اکثر جو اسفار ہوا کرتے تھے وہ بالکل اس طرح جیسے جو ہے نا یہ پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی سفر ہوا کرتا تھا، تاکہ سیلاب وغیرہ جو ہے اس سے جو ہے راستہ نہ رکے۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ راستہ جو ہے مدینہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے راستہ چینج کر کے اس طرف جو ہے غدیر خم کی طرف جو ہے چلے گئے تھے۔ اور کسی اور سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ یہاں پہ ہو سکتا ہے رات کو آرام کر رہا ہو یا دن کو آرام کر رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے اور نماز پڑھی اور مغفرت کی دعا کی امت کے لیے۔ تو وہ جو دعا قبول ہوئی تھی وہ یہاں پہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، آئیے آپ کو پتھر، یہ دیکھیں سارے پتھر ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ کچھ جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں اس علاقے میں۔ اچھا، ایک مصلی جو ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل مصلی جو ہے وہ اوپر والا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد جو ہے وہاں پہ تھی جو کہ ثنیۃ العذراء میں، اور غدیر خم اس طرف، اور یہاں پہ یہ جو ہے آپ کو دکھانا ہے، یہاں پہ ہے، اس علاقے کا نام ہے الخرجاء البرقاء، الخرجاء البراق، یا ایسا اس طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ریت، مٹی اور پتھر جو ہے مکس اپ ہوں۔ خرجاء کیا مطلب ہے کہ جیسے اب وادی جحفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہاں پہ اس طرف جو ہے خروج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 6 سفر جو اپنے قید کیے تھے مدینہ سے اس طرف، عمرۃ القضاء، صلح حدیبیہ وغیرہ وغیرہ، تو یہاں سے گزرے تھے۔
کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے اس زمانے میں کوئی اور قافلوں کا راستہ نہیں تھا، سارے جو ہے پہاڑی پتھریلے علاقے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ واحد جو راستہ تھا وہ یہی تھا، ثنیۃ العذراء، مطلب جیسے ہم اگر پیچھے وادی میں تھے نا تو ہمیں یہ حتماً نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اس جگہ سے گزرے یا اس جگہ سے گزرے یا اس جگہ سے گزرے، لیکن یہ جو جیسے ابھی یہ مثال دے رہا ہوں، وہاں پہ بڑی جگہ ہے، یہاں پہ چھوٹی سی جگہ جو بنی ہوئی ہے 2 ٹیلوں کے درمیان، تو یہ جو ہے حتمی راستہ یہی تھا اس زمانے کے لوگوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتمی طور پہ جو ہے یہاں ہو سکتا ہے اس طرف سے یا ٹیلے کے اس طرف سے جو ہے گزرے تھے اپنے اسفار میں، لیکن حجۃ الوداع میں واپسی پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرنے کے بجائے اس طرف غدیر خم کی طرف جو ہے آپ نے اپنا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ وہ انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، ہجرت کے سفر میں انشاءاللہ۔ جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آج کا جو ولاگ آپ لوگوں نے دیکھا ہے ثنیۃ عذراء کے حوالے سے، بہت ہی قیمتی اور تاریخی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اچھے اعمال کی۔ ہوا بہت تیز ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کس طرح کی جو ہے تیز ہوا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہجرت کے سفر میں انشاءاللہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔ جو قصبہ سواری پہ طیبہ کو پہنچے، کہا اہل یثرب نے اہلا و سہلا، جفا ختم سارم وفا اب گھلائی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت